علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جامعۃ التوحید کے فرزندان اور اس کے بعد ذمہ داران اس کے مربیان اساتذہ اور مدرسین و معلمین اور اس کے خادمین و اراکین. میں نے شروع کیا ہے آپ طلبہ عزیز سے. اس سے پہلے یہ کہنے کے لیے نہیں کہ یہ جامعہ ایک بڑی دنیا کی یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی سے اس کا التحاق ہو گیا ہے تو آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں. جسے مدینہ منورہ کا ذکر آئے ایک مومن کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، حدیث رسول اور قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے، تو اس سے بڑی خوشی کیا ہے. تو اس کی نسبت اس حیثیت سے بھی کہ اس کے ادارے کا التحاق جامعہ اسلامیہ سے ہو گیا ہے تو خوشی کی چیز ہے اور بہت زیادہ مبارکباد دینے کے لائق بھی ہے. اور مبارکباد اس معنی میں ہے کہ آپ کو بہت بہت یہ برکت والی چیز ثابت ہوا ہے، وہ تو ہر وقت کرنی چاہیے. اور بہت زیادہ میں دعا دے رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں. لیکن جو لفظی اور اس وقت رسمی مبارکباد ہے، یعنی آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور خوشخبری ہے تو ایسے ہی سنا رہے ہیں، اس معنی میں نہیں. اور دوسرے والے معنی میں بھی، یعنی دعا کے معنی میں، جس کے بغیر مومن کا ایمان بہت سلامت نہیں رہتا یا بہت دنوں تک نہیں چلتا. دعا بہت ضروری چیز ہے. وہ دعا جو انسان کسی سے لیتا ہے، جس کا ذکر آپ کے استاد فرما رہے تھے ابھی، یا اس سے خاص اور وہی اہم ہے کہ انسان خود دعا کرے. یہ بہت بڑی، آج کل دعاؤں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اتحظوا بالدعاء وتزدریہ وما تدری بما فعل الدعاء یا بما صنع الدعاء. سہام اللیل لا تفتی ولکن لها امد وللامد انقضاء. یہی سب کچھ ہے. اور دنیا میں جو جتنا بڑا تھا اللہ والے جو ہوتے ہیں وہی سب سے بڑے ہوتے ہیں. ماضی دور میں ہم لوگوں نے دنیا داروں والا کام کرتے ہیں اور دنیا داروں والی سوچ رکھتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ سب سے بڑے دیندار ہیں، اللہ والے ہیں. یعنی دنیاوی کوئی ترقی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر بھی ہونا چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے اس کے لیے. حالانکہ اللہ سے جتنا رشتہ مضبوط ہے، جتنا دیندار بن رہے ہیں، ایماندار بن رہے ہیں، اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی، اتنا ہی زیادہ دعا بھی ہو. اسی لیے جو جتنا بڑا ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ دعا کرتا تھا. انبیاء کرام کی دعائیں سب موجود ہیں قرآن کریم میں، حدیث پاک میں بھی آئی ہیں اور بہت پیاری دعائیں ہیں. تو خاص دعائیں ہیں.
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور کس نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ جنت میں تھے وہ نیک سے نیک، اور اس طریقے سے رب انی مغلوب فانتصر، اللہ جل شانہ نے ان کی خاص اور اہم ترین اور اہم مواقع کی دعاؤں کو بیان کیا ہے اللہ جل شانہ نے۔ لیکن آپ قربان جائیے کہ سب سے افضل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب دعاؤں کو تو پڑھتے ہی تھے، کیونکہ نبیوں کی چیز اپنے بڑوں کی چیز تھی، اور ان بڑوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں اتارا، اور دعاؤں کو خاص طور اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعائیں بہت زیادہ ہیں، موٹی موٹی کتاب لکھی ہے ابن سنی نے، فلاں نے، وہ سب دعائیں ہیں۔ سب سے افضل جن کو ایک ناحیے سے دیکھا جائے تو دعا کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے اتنا نواز دیا تھا، لیکن سب سے زیادہ دعا کرتے تھے آپ۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے ایک طالب علم کے لیے، یا خاص طور پر جو والذین اوتوا العلم درجات، جو بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہیں جانا چاہتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد نیچے آئی، نیچے میں کون تھے صحابہ کرام میں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی دعا تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کا مزاج رکھتے تھے دعاؤں کے سلسلے میں؟ وہ ایک ایک صحابی کو دیکھ جائیے۔ اور ہم لوگ سلفی ہیں، ایک تو قرآن حدیث والی ہوئی اور دوسرے سلفی، یعنی یہی ہمارے سلف تھے، اسلاف تھے، بزرگ تھے، تو ان کی کتنی دعائیں تھیں۔ پھر اس کے بعد تابعین کی ایک پر ایک دعائیں ہیں، ان کی خاص دعائیں، اور محدثین کے امام بخاری کی کون سی دعا ہے خاص، امام محمد بن حنبل، اور جتنے سلف گزرے ہیں، ادھر کی چیزیں تو ہیں ہی، لیکن آپ کے ہندوستان میں کون سے علماء تھے، کون سے بزرگ تھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا قرآن کریم میں نبیوں کی دعاؤں کو، کہ ہمارے نبی پڑھیں اور امت کے صحابہ کرام اس کو پڑھیں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد سے جتنے لوگ ہیں اتنی طرح کی ان کی حاجتیں ہوتی ہیں، اور خصوصی اوقات کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ان کی خصوصی دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی سلف کا ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ امام ابن تیمیہ جیسا ذہین کوئی نہیں تھا، 7-8 سال کے تھے تبھی ان کی عجیب طرح کی چیز، اور ان کے کھیلنے کا بڑا عجیب مشغلہ تھا امام ابن تیمیہ، اور جو بڑے ہوتے گئے 15-16 سال کی عمر میں تو پتہ نہیں کیا تھے وہ اور کیا ہو چکے تھے، لیکن ان کی ایک دعا ذرا سنیے، اللہ کے نبی کو ایک دعا دیکھو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور امام ابن تیمیہ اس کے سب سے زیادہ وزن کرنے والے تھے، لیکن یا معلم ابراہیم علمنی، مسجد میں صرف نہیں، جا کر کے کسی ویرانے میں جا کر کے، وہ مسجد جہاں لوگ جاتے نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کو ابھارتے تھے کہ یہاں کوئی اللہ تجھے یاد کرنے والا نہیں ہے، اور اس کو میں آباد کر کے اصلی عبادت تمہاری کرنے آیا ہوں، اور ہم کو سب سے زیادہ علم کا محتاج ہو، ہم کو ابراہیم کو جیسے تم نے عجیب طرح سے علم دیا۔ گھر میں بھی کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، پورے ملک میں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، بلکہ جو کچھ آپ تھوڑا اچھا کچھ پڑھتے سمجھتے تھے دل دماغ سے اور مختلف طریقے سے، اس سے بھی روکنے والے بہت تھے، تو ان کو ہر جگہ علم کا علم۔ ابھی آج کل مولانا حضرات آپ لوگ معذرت کے ساتھ سب فلسفہ منطق سب کچھ تو نکال دیا آپ لوگوں نے، تو پہلے وہ ہوتے تھے اشراقین اور مشائین، وہ دو طرح کے شاگرد ہوتے تھے فلاسفہ میں،
اور کہتے ہیں کہ وفرات اور سقرات کے ان کے تھے اور وہ کیسے علم حاصل کرتے تھے. ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ تھا. فلاسفہ کیا جانے اس چیز کو، لیکن وہ ان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سب کو دیکھا. بڑا عجیب مسئلہ ہے. ان سب چیزوں پر ہمارے اسلاف کی بڑی نظر تھی کہ وہ یا معلم ابراہیمی کیوں کہا اور کیسے کہا. بہرحال مجھے میرے ذہن میں بھی کوئی چیز نہیں تھی کیا کہوں، اور میری مجبوری ہے کہ کسی ایک لفظ کو کی طرف تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اس کو کہہ جاؤں تو اس سلسلے کی باتیں وہ چلی ایسی جاتی ہیں کہ اس کو روکنا پڑتا ہے، روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اسلاف میں وہ لوگ تھے جو اس ہندوستان میں خاص طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام لیتے ہیں، اور پھر اس خانوادے کا اور اس زمانے میں جو دیگر اہل حدیث علماء تھے. اور میں کیا بتاؤں کہ وہ جو کچھ تھے اور کیسے تھے، وہ ایک یہی سے روک کر کے میں بات کہہ دوں. مولانا جب کہہ رہے تھے میری عادت ہے کہ ایک تو مجھے کچھ آتا جاتا نہیں اور مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ہے کہ کچھ تازہ ہو جائے، اور اوپر سے لوگ کچھ تعریف کرنے لگتے ہیں. تو آج میں نے تمہیں اکثر روک دیتا ہوں. اب تیسری ایک مجبوری ہے کہ کوئی تعریف کر دے تو اس کے بعد آدمی بوجھ جاتا ہے، اس کے بعد عجیب طرح کا جیسے سانپ سونگ گیا ہو. اس کے بعد یہ حالانکہ وہ ہمت افزائی ہوتی ہے، میرا الٹا ہو جاتا ہے. بچپن سے ایسے دیکھتا ہوں. تو میں نے آج کہا کہ غور سے سنوں گا، دل سے میری تعریف شاید ہو رہی ہے. یقین جانیے مجھے ابھی مولانا ہمارے ناظم صاحب طلبائی جمعیت کے اہل حدیث بمبئی عظما کے ناظم اعلیٰ صاحب جب ذکر کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آج میں دل سے سنتا ہوں، اور جو دل میں تقدر پیدا ہوتا ہے یا اشمئزاز جو سکڑن پیدا ہوتا ہے، اس سے میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نکالا، ایک سیکنڈ میں کہا کہ نہیں آج سنوں گا. اور اس نیت سے کہ اگر کوئی مبالغہ ہوا یا کوئی ایسی چیز ہوئی جو واقعی میں اس کا سزاوار نہیں ہوں، یا اس قبیل سے ہے کہ اگر کسی کو غزل پسند ہے تو یہ اسی کا حسن خیال ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ بذات خود ہمارے پہلا مصرع آپ لوگ اپنے سے پڑھ لیجیے گا. تو یہ اس کا حسن خیال ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے تو مصیبت ہو. لیکن آج میں اس کو دوسرے اینگل سے سوچا ہے کہ اگر یہ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ خوبی واقعی میرے اندر نہیں ہے، یا ان کے حسن خیال یا ذہنی اپج ہے، یا اپنے کسی استاد یا ساتھی سے تعلق خاطر کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں، تو میں کم سے کم آج نیت کر لیتا ہوں، عمل تو بہت مشکل دنیا ہے، کہ ایسا بننے کی کوشش کروں. یقین جانیے ایک سیکنڈ میں، اس لیے مجھے آج تقدر نہیں رہا. تو مولانا محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا ہے. میں کہتا ہوں ویسا عالم اس زمانے میں پورے ہندوستان میں نہیں تھا، اور سلفیت کی غیرت میں نے ویسے نہیں دیکھی تھی. ملت کا وہ لگتے تھے کہ ایک فقہی اور اصولی اور سلفی دنیا کے وہ انسان ہیں کہ یہ کسی کو خاطر میں جن کو صرف اہل حدیثیت اور سلفیت دوسرے کو یہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ملت کے تئیں، امت کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں میں نے جو جیسا دل ان کا دیکھا شاید میں نے کہیں دیکھا، اور دیکھا ہے میں نے تقریروں میں ضرور کھلا دیتے ہیں مجلسوں کو، امت کے درد جب ذکر کرتے ہیں اور ان کے اندر خودیت ہونا چاہیے، اور الفاظ میں وہ کہتے ہیں اور ویسے ہی ہونا چاہیے، کہنا بھی چاہیے. ملت کا درد جب آپ کے زبان سے، دل سے یہ ظاہر نہ ہو، منہ سے وہ بار بار اس کا تکرار اور پرجوش اور یہ نہ ہو تو کیا ہے؟ اتنا بھی کہنے سے گئے
یعنی زبانی جمع خرچ تو نہیں کہیں گے، لیکن زبانی کہنے سے بھی گئے ہم زبانی جمع خرچ بھی ہو تب بھی میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے. کون لے گا نام ملت کا؟ کون اس کے لیے مرے گا؟ کون اس کے لیے جیے گا؟ کتنے % لوگ ہیں جو ملت کے لیے سب دعائیں کر رہے ہیں؟ ہر طرح کی مصیبت گھیر رہی ہے، اور پوری دنیا میں صرف غزہ کے بچے نہیں مر رہے ہیں، صرف ہندوستان میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، مقدسات ختم نہیں ہو رہے ہیں، ہر دل کی آواز ہے. اور رات کی تنہائی میں جس طرح ماں باپ کو نہیں بھولتے اپنے دعاؤں میں، اپنے وطن کو نہیں بھولتے، گھر یاد آتا کہ نہیں آتا ہے؟ بتاؤ. اس زمانے میں کہا کہ بکری کو ذبح کرنے لے کے جا رہا تھا کوئی قصائی، تو کہا کہ وہ بکری پیچھے کھینچ رہی تھی، وہ آگے کھینچ رہا تھا زور زور سے، وہ نہیں زیادہ، وہ پھر مارتا تھا، کھینچتا تھا آگے، تھوڑی سی چلتی تھی پھر پیچھے کھینچتی تھی. وہ بچے کا ابا لے کے جا رہے تھے، لے کے جا رہے تھے بچے کو اسکول، تو دیکھا کہ یہ زبردستی کھینچ رہے ہیں تب بھی نہیں جا رہی، اتنی ہی رو رہی ہے، وہ اتنی میں کر رہی ہے. تو کہا کہ اس کو تم کہاں جا رہی ہو، کیوں اتنا زیادہ پریشان؟ کہا کہ ادھر جا رہا ذبح کرنے مجھے، اب بوٹی بوٹی کاٹے گا پھر مزے سے سب کھائیں گے، میرا تو فیاں پاچا ہو جائے گا. تو کہا جی بکری ہے یہ. میں تو سمجھا کہ اس کو گھر والے اپنے گھر چھوڑا کر کے ابا اما سے اسکول لے جا رہے پڑھانے کے لیے. نہیں سنا ہے؟ کیفیت یہی ہوتی ہے، ابا اما کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، گھر چھوڑنے کو نہیں دل چاہتا، سمجھا کہ نہیں؟ کیفیت یہی ہوتی ہے. لیکن کیوں؟ بڑے مقصد کے لیے قربانی، ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور تو دعائیں کرتا ہے آدمی. تو دعا سے کوئی نہیں گیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا محمد رئیس مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کے وہ استاد تھے. اچھا، کمال یہ ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں جب میں پڑھ رہا تھا ان سے، تو ایک دن بھی ان سے خوش نہیں رہتا تھا. بہت سی چیزیں نہیں بتاؤں گا، نہیں تو طلبا ہی ہوتے ہیں تو وہ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن بہت سی ان کی بعض فخری ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم طلبا ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اور ایک مرتبہ انہوں نے بھی بیٹھا لیا تھا مجھے، مغرب کے وقت بیٹھایا، تو پھر عشاء کے بہت دیر بعد تک بیٹھا ہے، 11 بجے رات، کہا کہ یہیں بیٹھے رہو، پھر کچھ لکھوانے ڈالو. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے یہ ہے. صرف یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں کسی دوا کے لے کے آتے ہوئے ایک مسجد ہے بنارس میں، ابھی میں وہاں سے پڑھ کے آ رہا ہوں تھوڑا سا، تو اس مسجد میں باگڑ بلی مسجد میں انہوں نے کہا کہ بھائی جماعت ہونے والی ہے، یہی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جامعہ سے باہر اساتذہ نے گواہی دی، اس مسجد میں کئی اساتذہ، ابھی بھی 5-6 مل گئے تھے ہم کو، اس زمانے میں بھی 2-4 رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے وہاں نماز پڑھی ہے. اور جس لڑکے کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ پھنسا دیا نا آپ نے. میں کہہ رہا تھا کہ اتنا تک دکھائیے جب آپ سننے جائے سے پڑھ رہے ہیں، بھاگ کے گئے ہوتے تو کم سے کم مضبوط تو ہوتے. لیکن انہوں نے کہا سنتے نہیں تھے، کہا کہ نہیں میں نگراں ہوں، میں کروں گا اس کو. ایک دوسرے استاد سے مولانا عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کہتے جو ہے سو پاور مجھے ملا ہے تو میں کیوں نہیں چھٹی دوں گا طلبا کو، جاؤ جہاں جانا ہو، مجھے آج پاور ملا، شیخ الجامعہ کا پاور مجھے ملا ہے تو میں تو چھٹی دوں گا. سمجھا؟ تو ان سے ہم لوگ خوش رہتے تھے، بے جا چھٹی بھی لے لیتے تھے. یہ سب طالب علمی کے زمانے کی وہ ہے. بہت تو مولانا کے اور بھی بہت سے قصے ہیں جن سے بہت یہ تھا. جب پڑھانے آئے تو مولانا کو اچھا ہاں ان کا عجیب مسئلہ تھا، پرانے زمانے کے بزرگوں والی وہ تھی ان کی. حقیقت یہ ہے کہ مولانا نے جو میرے ناظرین صاحب کو کہاں سے خبر ہے کہ میں بنارس جا رہا تھا، تو سب سے بنارس سے جب دلی آ رہا تھا سب سے زیادہ روکا تھا انہوں نے. اور آپ لوگ، آپ کی قیمتی وقت ضائع نہ ہو رہا ہو تو میں کہوں
کہ غالباً انہوں نے کہا تھا کہ مولانا جس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت ابن عباس نے روکا تھا، کہا تھا کہ آپ کے سواری کے سامنے میں لیٹ جاؤں گا، اب میں لیٹ جاتا اور آپ باز آ جاتے ہمارے سواری کے سامنے لیٹ جانے سے، کوفہ نہیں جاتے عراق، تو میں لیٹ جاتا۔ شاید بعض مولوی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں آ کے لیٹ رہا ہوں، لیکن مانے نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے لیے جائیے۔ انہوں نے فارسی میں ایک شعر سنایا تھا، وہ نہیں سناؤں گا، آدھا ہندوستان کے آدھے لوگ تو ایسے ہی ناراض رہتے ہیں، 2-3 صوبے اور ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن کہہ دیتا ہوں، فارسی شعر ہے، کسی کی تحقیر کے لیے مت کہیے گا۔ انہوں نے ایک شعر کہا مجھ سے کہ نہیں مان رہے ہیں مولانا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور کمال یہ ہے کہ اور بہت سی چیزیں ہم کو یاد آ رہی ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں جس کتاب میں وہاں کے شیخ الحدیث بہت سبع سیارات کہا جا رہا تھا، مولانا آپ حضرات سے بھی تھوڑا سا، جب وہ مناظرہ کر رہے تھے ہندوستان کا سب سے بڑا اس دور کا مناظرہ مجڈیہا کا، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس مناظرے میں علمی بنیادوں پر ہو رہا تھا، الفقہ کے بہت سے مصطلحات مناظرے کے علم مناظرہ میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ فن مناظرہ کوئی پڑھے گا یا پڑھائے گا۔ تو انہوں نے جب مولانا صفی الرحمان صاحب جیسا زیرک اور ذہین انسان میں نے کم دیکھا ہے، کیا کمال کے انسان تھے۔ اور میں ابھی سیونی سے آ رہا ہوں جہاں وہ گئے تھے پڑھانے، اور وہ بھی ایک بڑی تاریخ مولانا کی۔ تو مولانا صفی الرحمان رحمۃ اللہ علیہ مناظر تھے اہل حدیثوں کی طرف سے، اور ادھر سے جو انسان تھا وہ برجستہ عربی اشعار کہتا تھا، ان سے بعد میں چل کے مجھ سے بھی مناظرہ ہوا تھا۔ تو استاد ہی ہوتا ہے، استاد کا نام بھی کام آتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو میں نے اپنے مناظرے میں کہا تو مولانا صفی الرحمان صاحب سے کیا ہوا تھا اور کیسے پالا پڑا تھا، تو آج آپ سمجھیے کہ اس علم کے کچھ ذاتی کے ساتھ یہاں لوگ موجود ہیں، انہی سے مولانا صاحب سے۔ تو بہرحال ان سے ہم لوگ تھے مغرب پور کی مسجد میں بہت کئی گھنٹے تک چلا۔ تو اس میں اصل آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا محمد رئیس ندوی نہیں، مولانا صفی الرحمان صاحب جب لکھتے تھے، تحریری مناظرہ تھا، جب لکھتے تھے سوال کا جب ادھر سے جو آتا تھا سوال، تو مولانا خوشخط بھی تھے، ازود نویس بھی تھے، یعنی شفاف تھے محمد صفی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جواب لکھے 2-4 سطر لکھ کر کے، مولانا شمس الحق صاحب شیخ الحدیث ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کے کلاس ساتھی مولانا مصلح الدین صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے مولانا مصلح الدین صاحب، اور لکھنے کے بعد ان کی نظر ایسے دیکھ لیتے تھے یا وہ کچھ ان کو دکھاتے تھے۔ تو مولانا شمس الحق صاحب ایک طرح کا صفی الرحمان، اچھا وہ ان کے شاگرد تھے، فیضان میں پڑھے ہوئے تھے، کہا صفی الرحمان دیکھو تم دوسری طرف جا رہے ہو، ایک لفظ دوسری طرف جا رہے ہو۔ مولانا پھر سے سمجھ جاتے تھے کہ واقعی میں غلط جا رہا ہوں، پھر سے ایسے پڑھتے تھے اور دوسرا شروع کر دیتے، اتنا ذہین تھے۔ کبھی کہا کہ دیکھو یہ تم پر منع وارد کر دیا، یہ مناظرے کی اصطلاح ہے، لفظ ہے، کہا کہ تم پر منع، جیسے کہا منع وارد کر رہا ہے فوراً پھر سے ایسے رکھ دیتے، دوسرا لکھنا شروع کر دے۔ ایسے اساتذہ تھے